رمضان المبارک اہل زمین کے سروں پر رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کی برسات لے کر رخصت ہو گیا اور اب مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہماری غلطیوں کی معافی کا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے میں ہماری طہارت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ سیام کا ہر دن، ہر لمحہ رحمت و برکت کا ہے، جس میں خداوند تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ اس مہینے میں ایک فرض اجر میں 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل 70 نوافل کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال فرماتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے رحمت و بخشش اور مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ڈال دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں ہماری رغبت کو دیکھتا ہے۔ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ صادق الامین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ اس ماہ سیام کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال پہلے مسجد نبوی کے ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینہ میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ تمہاری نیند عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کی شفاعت و سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندوں کے لیے شفاعت کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے، پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھے اور تمام برائیوں سے بچے رہے، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے۔ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات اور فضائل سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی